یہ ایک سچی کہانی ہے جو ہمیں وہی حقیقت دکھاتی ہے جسے قرآن اور حدیث نے بار بار بیان کیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ اپنی ہی جلتی ہوئی آگ میں برباد ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ بستی کی گلیاں کچی تھیں، ہوا میں مٹی کی خوشبو بسی رہتی تھی اور مکان زیادہ تر جھوپڑیوں کے بنے ہوئے تھے۔ اسی بستی میں ایک نیک دل مگر غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زندگی کاٹ رہی تھی۔ وہ بیٹا اس عورت کی امید کا سہارا تھا۔ عمر 14-15 برس تھی، بدن کمزور مگر آنکھوں میں روشنی اور خواب چمکتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ یہ عورت غریب ہے مگر دل کی دولت مند ہے۔ اس کی چادر اگرچہ پرانی ہوتی مگر ہمیشہ صاف ستھری رہتی۔ اس کا مکان ٹوٹا پھوٹا تھا مگر دروازے پر ہمیشہ مسکراہٹ اور خوش اخلاقی کی روشنی جھلکتی تھی۔ اس بستی میں ایک اور عورت بھی رہتی تھی۔ دیکھنے میں وہ نیک لگتی، زبان پر میٹھے بول اور عورتوں کی محفل میں بڑی ہی سیدھی سادی نظر آتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں ہمیشہ حسد کی آگ سلگتی رہتی تھی۔ وہ نہ اس غریب عورت کی عزت برداشت کر پاتی اور نہ اس کے بیٹے کی معصومیت۔ اس کا شوہر بھی بظاہر شریف تھا مگر بیوی کی چالاکیوں کا خاموش ساتھی تھا۔ جب بھی محلے کی عورتیں نیک دل عورت کی تعریف کرتیں تو اس کا کلیجہ جلنے لگتا اور وہ سوچنے لگتی کہ آخر لوگ اس غریب عورت کو نیک کیوں کہتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، بستی کی گلیوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، لوگ کھانا کھا کر آرام کر رہے تھے۔ اسی وقت ایک اجنبی درویش بستی میں داخل ہوا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، کپڑے سادہ مگر صاف ستھرے تھے، ہاتھ میں لاٹھی اور کاندھے پر پرانا سا تھیلا، چہرے پر عجیب نور اور لبوں پر اللہ کا ذکر۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کے پاس آ بیٹھا۔ لوگوں نے اسے دیکھا مگر کوئی قریب نہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں نیک دل عورت اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کی پلیٹ تھی جس میں 2 روٹیاں اور ایک پیالی دال رکھی ہوئی تھی۔ بیٹے نے کہا، امی یہ کھانا ہم دونوں کے لیے ہے، اگر یہ درویش کھا لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا اللہ کے نام پر بانٹا گیا نوالا کبھی کم نہیں ہوتا۔ دونوں نے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور درویش کے پاس جا پہنچے۔ عورت نے ادب سے کہا، حضرت یہ تھوڑا سا کھانا ہے، قبول فرما لیجئے۔ درویش نے دعا دی کہ اللہ تیرے گھر کو ہمیشہ برکت سے بھر دے، بیٹی تو نے اپنے حصے سے دیا ہے اور یہی اصل سخاوت ہے۔ یہ منظر وہی حسد کرنے والی عورت اپنے مکان کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی اور اس نے کہا، یہ سب دکھاوا ہے، لوگ ایک روٹی دے کر اپنی نیک نامی پکا لیتے ہیں۔ مگر درویش کے الفاظ گونجے، جو چیز دل سے دی جاتی ہے وہی اصل خزانہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ یہ الفاظ اس عورت کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اگلی صبح نیک دل عورت اور اس کا بیٹا پھر درویش کے پاس گئے۔ درویش نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا سا مٹی کا گھڑا نکالا۔ گھڑا دیکھنے میں عام سا تھا، اوپر ہلکی سی دراڑ بھی تھی مگر اس کے اندر سے نور جھلک رہا تھا۔ درویش نے گھڑا عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹی اسے اپنے گھر رکھ لو، جو کھانا اس میں ڈالو گی وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تیری نیت ہمیشہ صاف ہونی چاہیے۔ اگر لالچ، حسد یا فریب دل میں آیا تو یہ برکت ختم ہو جائے گی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ گھڑا لے کر گھر آئی اور اس میں تھوڑی سی دال ڈال دی۔ بیٹے کو حیرانی ہوئی مگر شام تک وہی دال تازہ اور گرم رہی۔ اگلے دن جب عورت نے روٹیاں رکھیں تو وہ بھی ختم نہ ہوئیں۔ یوں رفتہ رفتہ پورے محلے میں چرچا ہونے لگا کہ اس کے گھر کھانے کی برکت اتر آئی ہے، جو بھی بھوکا آتا اسے پیٹ بھر کے کھانا ملتا۔ یہ خبر حسد کرنے والی عورت تک پہنچی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھا کل تک وہ عورت فاقے کرتی تھی اور آج سب اس کے در پر جھکے ہوئے ہیں، یہ سب اس گھڑے کی وجہ سے ہے، میں یہ گھڑا اپنے ہاتھ میں لے کر ہی رہوں گی۔ شوہر پہلے گھبرایا مگر آخر کار بیوی کی ضد مان گیا۔ دونوں نے رات کے اندھیرے میں نیک دل عورت کے گھر جا کر گھڑا چرا لیا۔ گھڑا اٹھاتے ہی ان کے دل عجیب بوجھل ہو گئے، لیکن وہ خوش خوش گھر آ گئے۔ جب نیک دل عورت کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے روتے ہوئے کہا، امی اب ہمارا چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا، ماں نے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، نہیں بیٹا، اصل برکت چیزوں میں نہیں نیت میں ہوتی ہے۔ جس رب نے ہمیں دیا تھا وہ چاہے تو پھر سے عطا کر دے گا، ہم صبر کریں گے۔ صبح ہوئی تو بستی میں باتیں ہونے لگیں،
कुछ लोग बोले, कल तक तो उसके घर से रोटियां बांटी जाती थी, आज धुआं तक नहीं उठ रहा। कुछ ने कहा ये सब झूठ था, मगर चंद बुजुर्ग बोले, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये सब अल्लाह की बरकत थी। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इधर चालाक औरत ने घड़ा अपने घर में रखा, मगर वहाँ कोई बरकत ना आई। ना रोटियां बढ़ी ना सालन, उल्टा घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। शोहर बीमार हो गया और उसके घर की सुकून रुखसत हो गई। नेकदिल औरत अगरचा दोबारा गरीब हो गई, लेकिन सब्र और शुक्र के साथ उसकी आंखों में सुकून रहा। लोग उसकी नेकी को और ज्यादा पहचानने लगे। सब ने कहा, वाकई सब्र करने वाला अल्लाह के करीब होते हैं, और हसद करने वाले अपनी ही आग में जलकर बर्बाद हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।